فیض صاحب کے بارے میں بھی میں نے ایک طویل مضمون لکھا تھا، اس کے صرف 2 پیراگراف پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ فیض کے زمانے کی شاعری کا پس منظر اور منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، شب ہجر کی طوالت، دل و جگر سے خون کا اخراج، موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ، اپنے مزار پر صفائی، مرمت اور روشنی کا ناکافی انتظام، قبر کے اندر مرحوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں وغیرہ جیسے موضوعات سے پوری طرح پیچھا نہیں چھوڑا پائی تھی۔ عاشق کو فراق میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ جگر صاحب کہتے ہیں کہ ہجر سے شاد، وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی ہے۔ ہم بھی ایک مدت تک اس شعر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر دھنتے رہے، یعنی ہجر سے شاد، وصل سے ناشاد، تاکہ ایک دن مرزا عبدالودود بیگ نے یہ کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا کہ اس صورتحال کا کریڈٹ طبیعت کو نہیں، صحت کو جاتا ہے۔ فیض صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر، شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا۔ رہا ان کا عشق تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں کاروبار عشق جس فراغت، محنت، مشقت اور خواری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں فیض صاحب خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاہت سے پکاتی، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی فرق محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں یا بگارے بینگن۔ صاحبو، اصل بات یہ ہے کہ شاعر جب زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں۔ مثلا یہی کہ فلاں شاعر یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے۔ ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بینگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ فیض صاحب کی طبیعت میں صبر و تحمل، قوت برداشت اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بلکہ بلحاظ مقدار ایسا لگتا تھا کہ کوٹ کوٹ کر نہیں سالم بھر دی گئی ہے۔
لوگ اس کو کاہلی پر محمول کرتے تھے۔ اس کے بھی لطیفے مشہور ہیں۔ مثلاً ایک نوجوان نے پوچھا، فیض صاحب انتظار کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے، انقلاب کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا، بھائی آ جائے گا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ چھوڑ دیتا ہوں